أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، ماہ شوال المکرم شروع ہو چکا ہے اور شوال کی پہلی تاریخ جس دن عید الفطر کا پہلا دن ہوتا ہے، اسلام کی تاریخ کی ایک بہت بڑی ہستی جن کے احسانات کے نیچے پوری امت جن کے زیر بار احسان ہے، عظیم محدث حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری جوفی رضی اللہ عنہ جو
مشہور ہیں صرف امام بخاری کے نام سے۔ حضرت امام بخاری جن کی مشہور تصنیف، مشہور کتاب، جو ہر زبان پہ اس کتاب کا نام ہوتا ہے بخاری شریف۔ اب بخاری شریف کتاب کا نام تو نہیں ہے، کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح، لیکن حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری نے کیونکہ یہ کتاب مرتب کی، ان کے نام سے یہ کتاب مشہور ہو گئی ہے کہ حضور کے احوال، حضور کے اقوال، یعنی حضور کی زندگی کے حالات اور حضور کے اقوال، جو کچھ آپ نے بولا اور جو کچھ آپ کے سامنے ہوا، آپ نے اسے قبول کیا یا رد کیا، یہ ساری احادیث کی شکلیں ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ فلاں نے کہا، پہلے صحابی سے لے کر آخری محدث تک پوری چین کا نام موجود ہے کہ اس نے یہ بات فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے حضرت ابو بکر سے سنی، ابو بکر نے حضور کو کہتے ہوئے سنا۔ اس طرح لاکھوں حدیثیں ہیں، اور لاکھوں حدیثوں کے روایت کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے بھی قریباً، اگر میرا حافظہ غلطی نہ کر رہا ہو تو 5 لاکھ حدیث کے راوی بنتے ہیں۔ کتنے؟ 5 لاکھ آدمی۔ اور محدثین کا کمال یہ ہے کہ 5 لاکھ کے 5 لاکھ آدمی کی پوری زندگی کہ وہ وہاں پہنچے، اب کتنا معیار کڑا رکھا کہ ہر منہ سے سنی ہوئی بات کو ہم نے لکھنا نہیں ہے، چیک کریں گے بات جو کر رہا ہے کیسا۔ امام بخاری پہنچے، معیار بتا رہا ہوں، معیار کڑا کتنا ہے۔ پتا چلا اس بندے کے پاس حدیث ہے، بڑا حاجی صاحب، نمازی، اللہ کا نیک بندہ، سرکار کی باتیں یاد ہیں۔ جب پہنچے تو وہ محدث یا وہ آدمی جس کے پاس سرکار کی بات تھی، وہ اس کا گھوڑا چھوٹ گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ اب اس نے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کیا کیا؟ گھوڑا جو ہوتا ہے وہ کھاتا ہے دانے، اس نے چھاج اٹھایا، جس چھاج میں گھوڑے کو دانے کھلاتا تھا، اس چھاج کو لے کر گھوڑے کو ایسے اس کو دھوکہ دیا نا، خالی چھاج، اس چھاج کو کھڑکایا، گھوڑا سمجھا کہ اس میں کیا ہے؟ دانے ہیں۔ وہ نیڑے آیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو وہیں سے الٹے پاؤں لوٹنے لگے۔ کہنے والوں نے کہا اتنے 100 میل سفر کیا، اس بندہ خدا سے رسول اللہ کی بات سننے آئے تھے، بن بات سنے لکھے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس بندے نے ایک جانور کو دھوکہ دیا ہے۔ جس بندے نے ایک جانور کو دھوکہ دیا ہے کہ چھاج سامنے کر دیا، چھاج میں دانے ہیں ہی نہیں۔ جو بندہ کسی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ بندہ بندے کو بھی دھوکہ۔ لہذا یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس بندے سے رسول اللہ کی بات وصول کی جائے۔ یہ ہے کڑا معیار۔ اگر کسی بندے کا حافظہ کمزور ہے، لکھ دیا اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کی بات بھی کمزور ہے، یہ عادل نہیں ہے، اس نے کبھی جھوٹ ایک مرتبہ بھی زندگی میں جھوٹ بولا، اس سے بات نہیں لینی۔
اتنا کڑا معیار رکھ کر رسول اللہ کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، یعنی کھری باتوں کو کھرے انداز سے۔ انسان کی جتنی طاقت تھی، جو انسان کے بس میں ہے، انہوں نے کوئی کسر کوئی کمی، تو جن لوگوں نے کئی بر اعظم چھان مارے، ان لوگوں کو سلوٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اپنی دولت بھی لٹا دی، وطن بھی لٹا دیا، دوستی یاری سب چیزیں بھول گئے۔ امام بخاری 10 سال کے تھے، حدیث پاک کی تلاش میں نکلے، اور جب 16 سال کے تھے 70,000 حدیثیں یاد کر چکے تھے۔ کتنی؟ 18 سال کی عمر کو پہنچے، ابھی مونچھیں آ رہی تھیں، اور آپ نے ایک کتاب مرتب کی تھی، اس کا نام ہے التاریخ الکبیر، جس میں حضور کی احادیث کے 40,000 راویوں کے حالات، اور لکھے کہاں؟ سورج کی روشنی میں نہیں، مدینہ پاک حضور کے روضے کے سائے میں، چاند کی چاندنی میں۔ اب یہ بھی وزن کرتے جائیں کہ کتاب بخارے میں بھی لکھی جا سکتی تھی، مدینے میں کیوں؟ پھر مدینے میں بھی رسول اللہ کے روضے کے سائے میں کیوں؟ آپ کو پتا چلتا رہے نا کہ جو محدث تھے ان کا مزاج کیسا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش بخارا، یہ روس کا علاقہ ہے، قازقستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ سارا علاقہ ہے، اس کو ماوراء النہر کا علاقہ بولتے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل، آپ کا نام ہے محمد، اور مزے کی بات، اللہ کا کرم دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، زندوں میں سے مردے پیدا کر دیتا ہے، مردوں میں سے زندے پیدا کر دیتا ہے۔ امام بخاری کے دادا مجوسی تھے، کافر، آتش پرست۔ کون تھے؟ دادا مجوسی، بے ایمان کافر تھے، کافر تھے، مجوسی، آتش پرست۔ ایک آتش پرست کی اولاد میں سے قدرت نے اتنا بڑا سورج پیدا کر دیا، ایک مجوسی گھرانے میں قدرت نے اتنا بڑا سورج روشن کیا کہ قیامت تک دنیا اس سے روشنی حاصل۔ ایک طرف، اور باپ مسلمان ہوئے اور اللہ کا دین حاصل کیا، اللہ پاک نے دنیا کی دولت بھی وافر عطا کی، لیکن قدرت کو جب یہ منظور ہوتا ہے کہ اس کو چمکانا ہے، قدرت آسرے توڑ دیتی ہے، سہارے توڑ دیتی ہے، سرانے کھسکا دیتی ہے، سرانے کھسکا دیتی ہے۔ جلد ہی یتیم ہو گئے، ماں کو پالنا پڑا، دوسری افتاد یہ پڑی، بچپن میں ہی نبی نے ہو گئے، نبی نے ہو گئے۔ امام بخاری، واہ ربا، پیو بھی لے لیا تے اکھاں بھی لے لیاں، اب دولت کس کام کی؟ اب ماں بیچاری پریشان کہ ربا بیٹا دیا تھا لیکن اسے نبی نہ کر دیا۔ ایک دوسرے بھائی بھی تھے، ان کا نام تھا احمد، ان کا نام تھا محمد۔ یہ جو لوگ نوے نوے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو نبی پاک سے پیار زیادہ ہوتا ہے، تو اماں ابے نے نام کیا چنے؟ ایک بیٹے کا نام محمد رکھا، دوسرے کا نام احمد رکھا۔ احمد بھی میرے نبی کا نام ہے، محمد بھی میرے نبی کا نام۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام احمد، بچے یتیم ہو گئے، اور امام بخاری جس سے قدرت نے کام لینا تھا اس سے نبی نہ کر دیا۔ اب بیٹا نبی نہ ہوا، اماں کی دنیا اندھیر ہو گئی، اور ماں باپ اولاد کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اولاد کے دکھوں میں ماں باپ کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، قدرت نے ایسا پیار رکھا ہے۔ اب ماں بیچاری باپ بھی بن رہی ہے، لیکن بیٹا نبی نہ ہو گیا، اب راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتی ہے،
اور یہ جو دل سے دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا نبی کی دعا جتنی طاقت رکھتی ہے۔ اس کو دیکھیں، حضرت امام بخاری کی اماں ایک رات روتے 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 سو گئی، واہ ربا لال وی لبا، نبی نہ کر دیا، تو نے دیا تھا تو پورا ہی دیتا، یہ ادھورا کر دیا۔ میرے مولا تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو خزاں کے موسم میں بہار پیدا کر سکتا ہے، تو نا امیدی کے موسم میں امیدی کے پھول کھلا سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، میری جھولی کی لاج رکھ، کرم فرما۔ روتے روتے سوئی، خواب آیا، خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ امام بخاری کی ماں کے خواب میں آئے، فرمایا رو نہیں، میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، دیکھ تیرے بیٹے کو آنکھیں مل چکی ہیں۔ 15ویں صدی کے نیم پختہ ملا کہتے ہیں خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، خواب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اب یہ جاہل یہ نہیں جانتے کہ وہ بدبختہ تیرا خواب اور ہے، اللہ والوں کا خواب اور ہے۔ تو بلی کی نسل ہے، تجھے خواب چھیچڑوں کے آئیں گے۔ جن لوگوں کی پاکیزہ طبیعتیں ہوتی ہیں ان کے خواب بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام بخاری کی اماں کو خواب میں خلیل اللہ ملے، بی بی مبارک ہو تیرے بیٹے کو آنکھیں مل چکی۔ بی بی اٹھی دوڑی آ کے محمد محمد، وہ جو نبینا سویا تھا اماں نے آ کے جو جگایا، آنکھ جو کھولا فوراً بولا واہ اماں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، رب نے کام لینا تھا تو کرم بھی کمایا، آنکھیں ملی، 10 سال کی عمر ہوئی، پھر آپ بخارے کے ہی مدارس میں پڑھنے لگے۔ قدرت نے دماغ وہ دیا، قوت حافظہ وہ دی کہ اس کو نبی کا معجزہ کہیں تو بجا ہے کہ رسول اللہ کی امت میں اتنی وقی اور اتنی کمال حافظے کا آدمی، یعنی اتنا بڑا کمال حافظہ تھا، زبان بیان نہیں کر سکتی، دماغ میں سماتا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دن میں 1000 سے 1500 حدیث یاد کر لیتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دن میں، ایک ہوتا ہے متن کا مطلب کیا ہے؟ جو صرف حدیث کے لفظ ہوتے ہیں، انما الاعمال بالنیات فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسول، یہ متن ہے۔ اب اس کی سند کیا ہے کہ وہ نام جنہوں نے یہ حدیث روایت کی پہلے سے لے کر حضرت، مثلا یہ حدیث حضرت عمر سے مروی ہے، عن عمر بن الخطاب تک، یہ پوری سند ہے۔ پھر سند کے اوپر جرح ہوتی ہے کہ اس میں کون آدمی کس کیلیبر کا ہے، پھر اس کی تعدیل ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آپ پوری حدیث بھی یاد کرتے، اس پہ جرح بھی یاد کرتے، تعدیل بھی یاد کرتے، سند بھی یاد کرتے، متن بھی یاد کرتے، اور ایک حدیث نہیں 1000 سے 1500 حدیث تک ایک دن میں یاد کر کے پڑھا۔ یہ اللہ نے لگائی ہے۔ کس نے لگائی؟ نبینا تھا، بینا کر دیا، حافظہ اتنا بلا کا دیا۔ اور بعض کو حافظہ دیتا ہے رب، شوق نہیں دیتا، شوق کی آگ لگا دی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر ہوئی، اب حدیثیں، ہزاروں حدیثیں یاد۔ اماں کو کہا اماں سفر ہے مکے مدینے کا لمحہ، اماں کرم فرما یہ دولت ابا چھوڑ گیا ہے، چل مکے چلے مدینے چلے۔ کدھر چلے؟ صرف مدینے نہیں، مکے چلے مدینے چلے، لے کے سینے میں عشق کے نگینے چلے، آؤ ہم مکے مدینے چلیں، مکہ سجی اکھ مدینہ کھبی اکھ، اے وی اکھ دا نور او وی اکھ دا نور، سمجھو سرکار سمجھو۔
ہمارے لیے مکہ بھی سبحان اللہ، مدینہ بھی۔ مکے آئے، حج کیا، مدینے پہنچے، اماں اپنے دوسرے بیٹے احمد کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ اماں کو ہاتھ جوڑ کے کہا اماں ساڈا سفر ہے ذرا لمحہ، ہمیں رب کے نام پہ چھوڑ جا، وقف کر جا۔ ماں تھی، اس نے کہا جا، سبحان اللہ، تجھے اللہ کے لیے وقف کیا، اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے نام کیا۔ صرف پیسے نہیں اللہ کے نام لگائے جاتے، اولاد بھی لگائی جاتی ہے، سبحان اللہ، لگا دی اولاد۔ اب حضرت امام بخاری یہاں نبی پاک کا دین حاصل کرنے لگے، 18 سال کی عمر ہوئی، یہ مکہ مدینے میں تقریباً 6 سال کے قریب رہے ہیں۔ تو اب وہاں انہوں نے تاریخ کبیر لکھی، پھر دوڑ پڑے، کہیں مصر جا رہے ہیں، کہیں شام جا رہے ہیں، کہیں نشاپور خراسان جا رہے ہیں، جہاں سے خبر ملتی ہے کہ یار دیاں گلاں رحمت دیاں چھلاں، محبوب کی بات کہاں کہاں ہے، کس کس کے پاس ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ امام بخاری کو شوق تھا، پہلے والوں کو اس سے زیادہ شوق تھا۔ صرف ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری، حضور کو جنہوں نے 6 مہینے مدینے میں بٹھا کے کھلایا، کیا نام ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ ایک حدیث کا پتہ چلا میزبان رسول کو کہ جو حدیث میرے بھائی عقبہ بن عامر نے، یہ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، مدینہ چھوڑ کے مصر چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے؟ مصر چلے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو پتا چلا نبی پاک کی ایک بات، وہ بات 2 منٹ جب اساں بیان کر دیں دیا، ایک بات سرکار کی اس کے پاس ہے، اور کمال یہ ہے، مزہ یہ ہے کہ جس نے کانوں سے سنی میں اس کی زبان سے سنوں۔ ایک اونٹ خریدا، اونٹ پہ سامان لادا، مدینے سے چلے، مصر گئے۔ مصر کہاں ہے؟ افریقہ میں۔ مصر میں پہنچے، یار کا دروازہ کھڑکایا، یار باہر آیا، سوچو مدینے سے مدنی یار آیا، مہینوں کا سفر کر کے آیا۔ حضرت عقبہ بن عامر نے دیکھا میزبان رسول آئے، میرے نبی کے صحابی آئے، میرا بیلی، میرا پرانا یار، سچا یار، دینی یار آیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، پھٹ بولا اندر آ، فرمایا اندر آنے کے لیے نہیں، صرف محبوب کی بات سننے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا کھانا نہیں کھائے گا، بیٹھے گا نہیں، رات کو آرام نہیں کرے گا، مہینوں کا سفر تو کر کے آیا ہے۔ کہا سفر نہ پینے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ پیتا ہوں نہ کھاتا ہوں، فقط دیکھا ہی کرتا ہوں، مجھے کھانا نہیں آتا، مجھے پینا نہیں آتا، مجھے بس مدنی دی گل سنا۔ سبحان اللہ، او ملا سانو ہور نہ گلاں وچ پھسا، سانو کوئی یار دی گل۔ سبحان اللہ، محبوب کی ایک بات سنا، بات سنی، حدیث سنی، الٹے پاؤں کا السلام علیکم، کہا رات نہیں رہے گا، کھانا نہیں کھائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا جس کام کے لیے آئے تھے کام ہو گیا، سلام۔ یہ لکھا ہے اپنا رجال کی کتابوں میں کہ آپ کے اونٹ پر جو سامان بندھا ہوا تھا اس کو کھولا ہی نہیں، پھر اونٹ پہ بیٹھے، اس کا رخ مدینے کی طرف کر دیا کہ لے او یار حوالے رب دے۔ ایک حدیث کے لیے امام بخاری پیدا ہوئے تھے سن 194 ہجری، دوسری صدی کا اخیر تھا، تاریخ تھی یہی اتفاق، یہی مہینہ شوال کا 13 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، امام بخاری پیدا ہوئے اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو دنیا سے چلے بھی گئے۔ پیدائش والا مہینہ بھی
یہی وصال والا مہینہ بھی یہی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتنی حدیثیں یاد کی؟ میں تھوڑا امتحان لینا، جنہوں نہ آیا نا انہوں 500 روپیہ جرمانہ پانا ہے۔ میں 6 لاکھ حدیث امام بخاری کو یاد تھی۔ اب 6 لاکھ حدیث میں سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو چھاننی میں ڈالوں گا اور اپنا ایک کڑا معیار رکھ کے ان میں سے کچھ ان موتیوں میں سے کچھ موتی چنوں گا، ان کو ایک لڑی میں پروؤں گا اور پرو کے حضور کی امت کے گلے میں یہ ہار ڈال دوں۔ یہ اب میں نے مختصر کر دیا کہ آپ نے کئی بر اعظم، کئی ملک چھان مارے، ان میں سے آپ نے 7200 کچھ موتی چنے۔ اب ان موتیوں کو پرونا تھا، یعنی حدیثیں ان کو لکھنا تھا۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں، موتیوں کو تسبیح کے دھاگے میں، ریشمی دھاگے میں پرونا تھا۔ اب اس کے لیے جگہ کون سی منتخب کی کہ باتیں اتنی میٹھی اور کھری ہیں تو جگہ بھی ستھری ہونی چاہیے۔ اب جگہ منتخب کی خانہ کعبہ۔ کیا؟ خانہ کعبہ۔ اب خانہ کعبے کے سائے میں آ بیٹھے، قلم لیا، کاغذ لیا اور آ کے نبی پاک کی 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کرنا ہے، چننا ہے۔ چون کے جو سب سے زیادہ چمکیلے لال گوہر موتی ہیں ان کو ایک لڑی میں پرونا ہے۔ اب ان کے لیے بندوبست کیا کیا؟ ایک حدیث لکھنی تھی۔ اب بیٹھے چپ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، حدیث لکھنی شروع کر دیتے نہیں۔ آپ نے کاغذ رکھا، قلم رکھا، آب زمزم کے کنویں پہ گئے، غسل فرمایا، پھر آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر بیٹھ کے دعا مانگی کعبے کے سائے میں، ربا مدد کری تیرے یار دی گل لکھن لگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کعبے کے سائے میں بیٹھے، ایک حدیث کے لیے ایک غسل، 2 رکعت استخارے کی دعا، پھر ایک حدیث لکھ دی۔ حدیث لکھی گئی، اب دوسری لکھنی ہے، پھر گئے، غسل بھی آب زمزم سے، پھر 2 رکعت۔ اگر بالفرض 8000 حدیث لکھی ہو تو کتنے غسل ہوئے؟ 8000۔ رکعتیں کتنی ہوئی؟ 100۔ اللہ خوش رکھے، تھوڑا ریاضی ٹھیک ہے، 16000۔ اور پھر دعائیں بھی 16000۔ انہوں آخدے نہیں پیار۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جے لکھواری عطر گلابوں تے دھوئیے نت زبانہ۔ یہ ہے نا آج کل رکھے ملا، یہ یوٹیوب پہ ناچنے والے باندر، یہ کہتے ہیں شاعر نے، یہ بابے کون نے؟ ان یہودیوں کے گابوں کو پتا نہیں ہے کہ بابے حیا والے، شرم والے، دین والے، دھرم والے، بابے ہیں کرم والے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی بات ہے، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 7000 اور کئی 100 احادیث کعبۃ اللہ، بیت اللہ، کعبہ شریف کے سائے میں ان کو ایک لڑی میں پرو دیا، کتاب میں لکھ دیا، لیکن ابھی جی بھرا نہیں، اب ابواب اور تراجم کی ترتیب دینی ہے۔ کتاب اٹھائی، بخاری رحمت اللہ علیہ نے بغل میں دبائی، اب کہاں پہنچے؟ مدینے۔ او بھائی یہاں کیا آ گئے؟ کہنے لگے یہاں بیٹھ کے وہ رب کا گھر، یہ رسول کا در، وہاں کی برکتیں بھی سمیٹ لی، یہاں کی بھی سمیٹوں گا۔ وہاں بخاری شریف کے ابواب و تراجم کی ترتیب کی، مکے کا فیض بھی آیا، بیت اللہ کا فیض بھی آیا، گنبد خضرا کا فیض بھی آیا۔
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف بھی مرتب ہو گئی، لکھی گئی، اور پھر جو قبولیت ملی، ہر کوئی کہتا ہے بخاری اچ وکھا، حالانکہ ضروری نہیں، سرکار دی گل جتوں بھی لبے سرکار دی گل ہے، بس مقررہ معیار تے گل پوری ہونی چاہیے، جتوں ملے بھامیں دیوار تو ملے تے بھامیں یار تو ملے، بات بخاری کی نہیں ہے، لیکن بخاری کو قبولیت مل گئی ادب کی وجہ سے۔ سارے ادیب تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے پہنچے نیشاپور، خراسان کا علاقہ، اب ہے یہ ایران کا علاقہ، نیشاپور۔ جب وہاں پہنچے حضرت امام مسلم، کون؟ جن کی کتاب ہے مسلم شریف، جب انہوں نے آپ کا کمال دیکھا، سرکار کے ساتھ پیار دیکھا، تو ایک دن امام مسلم جوش میں آ کے کہنے لگے، یا استاذ الاساتذہ، یا امام المحدثین، دعنی اقبل رجلیک، جناب اجازت دو میں جناب کے دونوں پاؤں کو چومنا چاہتا ہوں، میں دونوں پاؤں کے بوسے لینا چاہتا ہوں۔ کون؟ امام بخاری کو امام مسلم کہہ رہے ہیں، کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنا کچھ کر کے نیشاپور سے سیدھا بخارے گئے۔ اب ذرا قدر بے قدری کا منظر بھی دیکھ لیں۔ جب پتا چلا بخارے والوں کو کہ امام بخاری عرصے کے بعد پلٹ کے پھر نگری نگری پھرا مسافر گھر کا رستہ، اے جڑے رب دے راہ وچ وک جاندے نے، اے جتھے جگہ ملے اتھے ٹک جاندے نے، انہاں دا پھر نگری ایک نہیں ہوندی، جتھے جانا وہی نگری ہوندی۔ مومن کے مقام کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ امام بخاری عرصہ گزر گیا نور لٹاتے لٹاتے، گھر گھر در در نبی کے چراغ۔ بخارے والوں کو پتا چلا بخاری لوٹ کے واپس آپ حیران ہوں گے، کپڑوں کی دکانوں والوں نے کپڑوں کے تھان اٹھا کے بچھا دیے، سبزی والوں نے سبزی صدقہ خیرات کر ڈالی، جو جس کے پاس تھا سارا کچھ لٹا دیا۔ بخاری آ گیا، بخاری لوٹ کے گھر آ گئے تھے تو ابھی بچے تھے، اٹھتی جوانی تھی، پلٹ کے آئے تو عمر گرامی، داڑھی سفید ہو رہی ہے، عمر ٹچ کر رہی ہے 60 سال کے قریب کو۔ اب پلٹ کے آئے، لوگوں نے آنکھوں پہ بٹھایا، لیکن یاد رکھیں جہاں قدردان ہوتے ہیں وہاں بے قدرے بھی ہوتے ہیں، جہاں گلاب ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ گلابوں نے حریر بن کر، فقیر بن کر، پرنیاں بن کر سینے پہ بٹھایا، آنکھوں پہ بٹھایا، لیکن جو جلنے والے تھے، کانٹوں کی طرح جلنے والے تھے، انہوں نے اپنا کام دکھایا۔ اور یہ حاکم لوگ کانوں کے کچے حاکم لوگ، حاکم بخارے کا اس کا نام تھا خالد بن احمد بخاری، اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ جو علامہ بخاری بنا بیٹھا ہے یہ تڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی گردن میں سریا ہے، ذرا اس کو جھکا۔ اس نے کہا کیسے جھکاؤں؟ کہا اس کو اپنے در پہ بلا اور یہ کہے ہمیں نبی کی باتیں، ہمیں نبی پاک کی حدیثیں ہمارے گھر میں بیٹھ کے سنا۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب گورنر بخارا نے یہ آرڈر بھیجا کہ ہمارے گھر آ کے ہمارے بچوں کو حدیثیں پڑھا، آپ نے فرمایا اے میرے محترم گورنر، اے حاکم بخارا، العلم یؤتا ولا یاتی، علم خود بادشاہ ہے، تسی راجے ہو، علم وڈا راجا ہے، تسی سردار ہو، علم سرداران دا بھی سردار ہے۔ اے علم چل کے نہیں آندا، لوگ علم دے کول چل کے خود، ٹھیک ہے۔
آپ تشریف لائے ہیں یا میں آپ کے پاس آیا ہوں؟ آپ آئے ہیں، قدردان ہیں تبھی تو آئے ہیں، قدر والے ہیں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ علم کو ذلیل نہ کر، یہ نور خدا ہے، یہ دروازوں پہ ذلیل ہو جائے گا اگر در در تو پھرائے گا۔ اور حاکموں کے ہاتھ میں عزت ہوتی ہے، علم کی بھی، علم والوں کی بھی تو ذلیل کرے گا، یہ ذلیل ہو جائے گا۔ لیکن حسد کی آگ، بغض کی آگ، یہ وہ آگ ہے جو انسان کی مت مار دیتی ہے، عقل کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں پھر دوسرا راستہ بناتا ہوں، اگر تو میرے دربار میں میرے بچوں کو پڑھانے نہیں آتا تو میرے بچے آئیں گے، مگر آپ انہیں علیحدہ بٹھا کے پڑھائیں گے اور پڑھنے والے ساتھ نہیں آئیں گے۔ حضرت امام بخاری نے جواب دیا گورنر محترم، یہ نبی کی خیرات ہے، اس پہ کوئی گیٹ حویلی، اس کے اوپر کوئی گیٹ حویلی نہیں بن سکتا، کوئی پہرے دار نہیں بٹھا سکتا، غریب آئے وہ بھی پائے، امیر آئے وہ بھی۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہ کر، اس نے کہا چھوڑ دے ہماری نگری، چھوڑ ہمارا شہر۔ آپ نے فرمایا دین کو ذلیل نہیں کروں گا، شہر چھوڑ جاؤں گا، مکھ موڑ جاؤں گا، پرانے رشتے سارے توڑ جاؤں گا۔ آپ نکلنے لگے، سمرقند کے حاکم نے پیغام بھیجا کہ آپ سچے موتی ہیں، آپ گلاب کے پھول ہیں، آپ چنبیلی کے پھول ہیں، آپ خوشبو ہیں، آپ ہمارے پاس چلے آئیے، لیکن خانہ دے خان پرونے ہوندے۔ اب ذرا جاگ کے سننا، آپ چلے بخارے سے، سمرقند کے حاکم نے آپ کو دعوت دی، لیکن جب بیچ میں پہنچے تو اس گورنر نے اس گورنر سے رابطہ کیا کہ ہم تو بھی گورنر، ہم بھی گورنر، تو بھی راجہ میں بھی راجہ، تو بھی خواجہ میں بھی خواجہ، یہ تو مولوی ہے کل نہیں ہوگا، ہماری تمہاری یہ دوستی نہ ٹوٹے، اس لیے تو اس کو روک دے تاکہ تیرے میرے رشتے قائم رہے۔ سمرقند کے قریب آپ پہنچے، خرتنگ جگہ کا نام تھا، مہینہ یہی رمضان کا تھا۔ سبحان اللہ، روزے سے امام بخاری ہے، عمر ہو چکی ہے، کتنی عمر ہو چکی ہے؟ 62 سال، عمر 62 سال ہو گئی، بڑھاپا طاری۔ آپ سمرقند کے قریب پہنچے، سمرقند والوں کی طرف سے پیغام آیا، حضور والا سوری، معذرت، آپ ادھر تشریف نہ لائیں کیونکہ ہمارے آپس کے معاملات بگڑتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابیں اتاری، اپنی سواریوں سے نیچے رکھی، اب دیکھا تو یہ رمضان ختم ہونے کو ہے اور عین رات آ گئی عید والی، آ گئی رات عید والی، آ گئی رات یار دی دید والی، آ گئی رات، رات قدر والی، رات والی، آ گئی رات ملاقات والی۔ آپ نے عید کی رات یعنی یکم شوال والی رات آئی، آپ نے ایک اینٹ کو اٹھایا، سرہنہ بنایا، اب ڈائریکٹ رابطہ مالکوں سے فرمایا، کہو میرے سونے اللہ قد ضاقت علی الارض، میرے اوپر اب زمین تنگ ہونے لگی ہے، اب کرم فرما، نکاب اٹھا، ان کے ذمے نہ لگا، اپنا بنا، فقبدنی لیک، اپنے صحن رحمت کے دروازے کھول دے، آجا بخاری ایک واری بول دے، اب زمین پہ رہنا ہمیں پسند نہیں ہے، اب ہمارے اوپر کرم فرما، ایک واری مکھ وکھا تے لیف فرما، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او پردیسیا، پردیس ہے کہ نہیں؟
نہ سمرقند نہ بخارا، بیچ میں پردیس میں ہے، اور دن عید کا آ گیا، رات ڈھلنے لگی، صبح عید کی ہوا چلنے لگی، سر رکھ کے کہا اب بلا لے، اپنا بنا لے، ان ناقدروں سے ہمیں اٹھا لے۔ بس سر رکھا، کلمہ پاک زبان پہ آیا اور نعرہ لگایا، جو تو نے ہمارے ذمے لگایا ہم نے وعدہ نبھایا، گلی گلی میں تیرے یار کی باتوں کا ہوکا سنایا۔ حضرت امام بخاری یکم شوال عید کے دن ہو گئے اللہ کو پیارے پردیس میں، حالانکہ کہتے ہیں شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے، جنازہ پڑھا گئے، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں اتارا گیا، قبر کی مٹی مہک اٹھی۔ قدرت نے ویرانے کو چمن بنا ڈالا، جہاں امام بخاری دفن ہوئے مٹی اس طرح مہکی، میلوں خوشبو، میلوں عطر ہی عطر، خوشبو ہی خوشبو۔ اور اب لوگوں نے کیا کیا، اب کوئی خوشبو ہاتھ نہ آوے، جو بھی فاتحہ کے لیے آوے خاک شفا بنا کے قبر کی مٹی اٹھاوے، ساری روز کے روز آپ کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی جاوے، دوسرے دن نظر نہ، لوگ مٹی اٹھا کے تبرک بنا کے، یہ تیسری صدی کی بات ہے، یہ تیسری صدی کی بات ہے، تب بھی لوگوں میں ہن اے آکھن گے گندے منہ والے قبوری قبر پرست، وہ بدبختہ تیرا مذہب کل پیدا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کے مزار کی مٹی کب سے مہک رہی ہے۔ اے امام بخاری جدی بخاری 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 کر کے شور پاندے نے، جو ہے بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی، سبحان اللہ۔ اب قبر کی مٹی لوگ ہر دوسرے دن مٹی اٹھ جاوے، انہوں نے پھر کیا کیا، پنجرہ بنایا، کیا بنایا، پنجرہ بنایا، لوہے کا پنجرہ بنایا، اسے تالا لگایا، اور لوگوں کو پھر بھی چین نہیں آیا، انہوں نے کہا پنجرے میں شیر کو ڈاک رہے ہو، وہ پنجرے سمیت ہی مٹی لے گئے۔ اب حاکم وقت کو پولیس اور فوج کا پہرا لگانا پڑا، انہیں آکھیا جا کے ہاتھ جوڑو، او سونے آئے خوشبو نو دب، اے ورنہ تیری قبر تے پہرے بٹھائے نہیں جاندے، پہرے ایک عرصہ تک پہرا لگایا گیا، اور پھر 200 سال بعد سمرقند میں اتنا کہتا آیا کہ جانور مرنے لگے، لوگ پیاس سے مرنے لگے، اب جا کے نماز استسقا پڑھ پڑھ کے رب کے ترلے کرنے لگے، بارش پھر بھی۔ آخر کار ایک فقیر کے پاس گئے، تو دعا مانگ، اس نے کہا میرے کولو کی دعا کرانی جے، اے جڑا مزار قبر امام بخاری دی اتھے جا کے ہاتھ اڈو رب اگے، رب واسطی بخاری دا، واسطی۔ تو سمرقند کے لوگ جب پہنچے حضرت امام بخاری کی قبر انور پہ، اب وسیلہ پیش کیا، واسطہ، اے وسیلے دے منکر کھوتیاں کولو نہ پوچھی، نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھی، وسیلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کا دیا، یا اللہ ساری زندگی جس نے تیرے نبی کی باتیں، ملاقاتیں،
تیرے نبی کے اقوال، تیرے نبی کے احوال، وقت کا یہ ابدال، کر کچھ اس کا خیال، مان جا رب ذوالجلال۔ ہاتھ پھیلایا، ابھی ہاتھ چہروں پہ پلٹ کے نہیں آئے، بادل نہ تھے پر بادل آئے، برسنے لگے، پتہ چل گیا کہ سمرقند اور ہے، بخاری کی قبر ارجمند، جہاں اللہ والوں کے ڈیرے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے پھیرے ہوتے ہیں، یہ بخاری ہے۔ یہ میں نے بالکل لپیٹ سمیٹ کے بالکل مختصر کر کے آپ کو سمری سنائی ہے، ورنہ حضرت امام بخاری کا تذکرہ اس کے لیے مہینے چاہیے، اس کے لیے دن چاہیے، رات چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک سے عشق کیا تھا، اور عشق ایسا کیا کہ دولت بھی لٹا دی، گھر بھی لٹا دیا، وطن بھی لٹا دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر 40 سال مجھ پہ ایسے بھی گزرے کہ میں 40 سال مجھے روکھی سوکھی روٹی مل جاتی وہ کھاتا، لوگ سالن سالن کی باتیں کرتے ہیں، میں نے 40 سال سالن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔ 40 سال بیت گئے، اور فرماتے ہیں پھر کبھی ایسا بھی وقت آتا کئی دن مجھے روٹی کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور میں جس گھاس کو جانور کھاتے ہیں میں وہ سبز چارہ کھاتا تھا، پھر بھی یار کی باتیں پہنچاتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔